میرے کم از کم 3 راؤنڈز ہوئے ہیں، لاء منسٹر صاحب کے ہوئے ہیں، تو یہ جو پروسیس ہے یہ ہم اپنے دوسرے الائز کو بھی obviously ابھی ہم نے ان کو بھی آن بورڈ کرنا ہے. ہمارے الائز میں MQM ہے، ہمارے الائز میں اپنا ANP ہے، ہمارے الائز میں MQM ہے، ہمارے الائز میں IP ہے، وہ سب کو اور جی ہاں جی BAP ذرا مجھے بات کر لینے دے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے الائز ہیں اور ہم ان کو لیں گے، جو پروسیس ہے اس کے بعد جو فائنل ڈاکومنٹ ہوگی وہ آپ کے پاس پیش کر دی جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ضرور حکومت کو پھر نارملی تو ایسی چیزیں پہلے نیشنل اسمبلی میں آتی ہیں. اگر یہ ہے کہ ہم جلدی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے بڑے ماشاءاللہ لائک فائک ایکسپیرینس یہاں وکلا بھی ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہاؤس کی کمیٹی بھی آ جائے. ہمیں کوئی کسی چیز پہ حکومت کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں ترمیم لائی جائے اور آنن فانن اس کے اوپر ووٹنگ شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. میں اشور کرتا ہوں آنریبل علی ظفر صاحب کو. جہاں رہا معاملہ کہ بلاول صاحب نے، مجھے پتہ چلا میرے آنے سے پہلے ہوا کہ جی انہوں نے ٹویٹ کی ہے. دیکھیں وہ ہمارے الائز ہیں اور یہ الائز کو جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے، آپ بھی علی ظفر صاحب، آپ کی بھی پارٹی حکومت میں رہی ہے، 4 سال رہی ہے. آپ بھی اس وقت جو لیجسلیٹو کام کرتے تھے، آپ بھی سب سے پہلے آپ خود چونکہ لیگو ہیں، ہم شور آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہوگی. آپ اس کا ایک پروسیس ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، لیڈرشپ آپ کو کام دیتی ہے. اس کے بعد آپ پھر اپنی حکومت میں کلیئر ہو جاتے ہیں لیڈرشپ کے ساتھ، پھر اپنے الائز کو انوالو کرتے ہیں. آپ نے کیا ہوگا، ہم شور آپ نے جو بھی لیجسلیشن کی ہے وہ اس میں آپ نے ایک پروسیس کو فالو کیا. اسٹینڈرڈ پروسیس ہے، ہم بھی اس پروسیس کو فالو کر رہے ہیں. اور ابھی ہم نے اپنے جو لارجسٹ الائے ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. میرے کم از کم 3 راؤنڈز ہوئے ہیں، لاء منسٹر صاحب کے ہوئے ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے یہ ہم اپنے دوسرے الائز کو بھی obviously ابھی ہم نے ان کو بھی آن بورڈ کرنا ہے. ہمارے الائز میں MQM ہے، ہمارے الائز میں اپنا ANP ہے، ہمارے الائز میں MQM ہے، ہمارے الائز میں IP ہے، وہ سب کو اور جی ہاں جی BAP ذرا مجھے بات کر لینے دے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے الائز ہیں اور ہم ان کو لیں گے، جو پروسیس ہے اس کے بعد جو فائنل ڈاکومنٹ ہوگی وہ آپ کے پاس پیش کر دی جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ضرور حکومت کو پھر نارملی تو ایسی چیزیں پہلے نیشنل اسمبلی میں آتی ہیں. اگر یہ ہے کہ ہم جلدی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے بڑے ماشاءاللہ لائک فائک ایکسپیرینس یہاں وکلا بھی ہیں، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، ان کا ایکسپوجر بھی زیادہ ہے شاید کئی لوگوں سے. تو میں حکومت کو یہ ضرور ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بجائے نیشنل اسمبلی میں لانے سے پہلے اس دفعہ سینٹ میں لیں، تاکہ ہم اس کو ذرا زیادہ جلدی سے دیکھ دکھ لیں اور جو ویلیو ایڈیشن ہونی ہے، جو کچھ ہونا یہاں سے ہو جائے پہلے. اس کے لیے میں تیار ہوں. میں اب نمائندگی کرتے ہوئے میں ان کو یہ لاء منسٹر آپ بھی ذرا نوٹ فرما لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی ٹویٹ میں نے دیکھی ہے. میں کل فجر کے وقت I left for استنبول، کیونکہ وہاں جو وہ 8 کنٹریز جنہوں نے غزہ کے لیے ایفرٹ کی تھی، اس میں سعودی عربیہ تھا، اس میں جارڈن تھا، اس میں ایجپٹ تھا، اس میں UAE تھا، اس میں قطر تھا. دیز آر دی عرب ممالک. جو اسلامک کنٹریز تھے اس میں پاکستان تھا، ٹرکی تھا اور انڈونیشیا تھا. 8 کنٹریز کا سب کو پتہ ہے کہ آن کیمرہ ایک میٹنگ ہوئی 8 کنٹریز کی، ان کے فارن منسٹرز اور یا ان کے پریزیڈنٹس یا ان کے جارڈن کا کنگ یا ان کا جو بھی ان کی اپنی سسٹم ہے یا پرائم منسٹر، اور 8 فارن منسٹرز کے ساتھ وہاں دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم تھی. کوشش کیا تھی کہ جو خون بہ رہا ہے ڈیلی درجنوں کا اور کئی 100 لوگوں کا، وہ رک جائے کسی طریقے سے. جو ایڈ ہے ہماری اپنی ایڈ، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے 23 کنسائنمنٹ جا چکی ہے پاکستان کی پچھلے 2 سال سے جب سے یہ پرابلم ہوئی ہے. قریباً 2200 میٹرک ٹن سے زیادہ ہیومینیٹیرین فوڈ اس حکومت نے الحمدللہ موبلائز کر کے بھیجا ہے. تو وہ تھی کہ وہ فلو نہیں رکنی چاہیے. وہ ہر روز وہاں ہنڈریڈز آف لوگوں کو بائی فورس نکالا جاتا، ایکسپیل کیا جاتا غزہ سے، وہ رکے. چوتھا آبجیکٹو تھا کہ جو کو نکل چکے ان کو آنے کی اجازت دی جائے اپنے گھروں میں. 5واں آبجیکٹو تھا کہ جو ویسٹ بینک کو ہڑپ کرنے کے لیے کنیسٹ جو ہے وہ پلان کر رہی ہے، جو اسرائیل اسٹیٹ میں وہ ایک پروسیس تھا. یعنی جہاں کے ایک اینول جو سٹینڈرڈ UN جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے پرائم منسٹر پاکستان گئے تھے، ہم نے اپنے کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے ان 7 دوسرے ممالک کو مل کے ہم نے US کو انگیج کیا.
ون پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور جب پریس تھی اس کو بتایا گیا کہ یہ آج 8 ممالک اور امریکہ کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں اس کا ایک ایجنڈا وہ فلسطین ہے اور غزہ ہے. اور اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد میڈیا چلا گیا اور پھر کئی راؤنڈز ہوئے فورن منسٹرز کے. کسی اپروپریٹ وقت میں وہ تفصیل بھی شیئر کر لوں گا، وہ بڑی لمبی ہو جائے گی جو تفصیل ہے، لیکن اس کے نتیجے میں فائنلی شرم الشیخ ہوا. تو اب جو شرم الشیخ ہوا 20 پوائنٹ کے اوپر، تو شرم الشیخ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آبزرو کر رہے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہیں. اور ترکی نے اور سعودی عربیہ نے پچھلے ہفتے یہ سجیسٹ کیا کہ وہ 8 ممالک کوشش کریں بیٹھ کے اور اس کو سٹاک ٹیکنگ کریں کہ کتنا جو فیصلہ ہوا تھا کتنا امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہو رہا، اور انگیج کریں. یہ سارا اس کا تھا. میں کل فجر کے وقت اذان اردو پاکستان سے گیا تھا. میں رات 8:30 بجے آپ میٹنگ جب ختم ہوئی 9:15 کی فلائٹ لے کے میں آج صبح فجر کی اذانوں کے وقت پاکستان پہنچ گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے، ذرا دیکھیں 50 کام چل رہے ہیں. میں بالکل لا منسٹر صاحب کے ساتھ اور جو ہماری ٹیم ہے، اور اب پیپلز پارٹی بھی اس میں فلی طرح انگیج ہے. تو میں نے وہ ٹویٹ میں نے بھی دیکھی بلاول بھٹو صاحب کی. he is a politician, he is chairman of a political party. I think he has every right to tweet. سب ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے. تو جو دیکھیں یہ جو انہوں نے جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آنریبل چیئرمین، وہ انہوں نے کوئی ہوا میں نہیں کیے. لیٹ می آلسو کنفیس دس تھنگ. وہ ان ایریاز پہ بات ہوئی ہے. جو بھی انہوں نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، he has not included any area which has not been talked or discussed with them. لیکن ہمارا نیکسٹ، جیسے میں نے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری جو 3 راؤنڈز ہیں اور ہماری آپس میں ڈسکشن ہے، ہم دونوں مل کے ایک پوائنٹ پہ پہنچے. اب ہم نے دوسرے الائز کو آن بورڈ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں جیسے عرض کیا کہ بہتر ہوگا کہ ہم اس کو آپ ذرا کر لیں جی، میری تجویز دے دیں کہ ہم پہلے اس ہاؤس میں لے آئیں بجائے نیشنل اسمبلی میں کے جانے کے. کو سب کو پتہ ہے کہ جی وہاں ایک نمبر کی زیادہ گیم ہوتی ہے، اور یہاں جو ہے یہاں پروفیشنلزم زیادہ ہوتا ہے اور ویلیو انپٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک تو آپ سے گزارش کروں گا، آپ چیئرمین صاحب کو میری طرف سے بھی ریکویسٹ کریں. میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں ایز پر رولز. ہز پروگیٹو. گورنمنٹ کین سے نتھنگ نور وی وانٹ ٹو سے نتھنگ. میں تو خود اس پروسیس میں گزرا ہوا ہوں، اور میں نے اس پروسیس میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. بائی دی وے اس پروسیس میں اتنی زیادتی ہوئی تھی کہ یہاں 3 دن باقاعدہ پھر ہیئرنگ ہوئی. کامن علی آغا صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ باقاعدہ آرگومنٹ دیے. میں نے کچھ 6 گھنٹے تقریر کی اور ریزنز دیے، لیکن then eventually I accepted کہ بھی ٹھیک ہے، چیئرمین کا الٹیمیٹ پروگیٹو ہے، انہوں نے رولنگ دی ہے تو میں نے کر لیا. بعد میں اللہ نے مجھے 2012 میں وہ دینی تھی ذمہ داری، تو 2012 میں لیڈر آف دی اپوزیشن بن گیا. اس وقت اگر نہیں بنا تو 2 سال کے بعد. تو یہ باتیں ہمیں اتنا اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے کہ ہم پرسنل ہو جائیں اور کاغذ پھاڑنے پہ اتر آئیں اور ایک دوسرے کو. میں بولے وہ مناسب نہیں ہے. ایٹ لیسٹ میں تو ہمیشہ اسی کو فالو کرتا ہوں. میرے لیے ہر میرے عزیز دوست ہیں تمام دونوں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے، احترام ہے ان کے لیے. آفٹر آل ہم بھی ادھر بیٹھتے رہے ہیں، کبھی یہ ادھر بیٹھتے ہیں کبھی وہ ادھر. یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، لیکن ہم اس پروسیس کو پروفیشنل آرگومنٹس، پروفیشنل ڈیبیٹ تک تو ضرور رکھیں، لیکن اس کو پرسنل جو ہے نا جی وہ اس طرف نہیں جانی چاہیے. تو میں ایشور کرتا ہوں جی جو بھی پروسیس ہوگا دیٹ ول بی ٹرانسپیرنٹ، ول بی ایز پر مائی سب سبمیشنز آئی ہیو میڈ ہیئر. اور انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس ہاؤس میں لے آئیں. اس کے بعد آبویسلی پروسیس ول ٹیک اٹس اون کورس. سیکنڈ میری گزارش جو ہے وہ آپ کے موجودگی میں کر رہا ہوں کہ یہ اس میں لا منسٹر صاحب یہ ضرور پلان کریں کہ سیدھا اس میں لانے کے بعد یہ نہ کہیں کہ جی ادھر ہی اس کو تقریریں کر لیں اور ووٹنگ اس کو کمیٹی میں جانے دیں. دیر از اے مور وزڈم، دیر از اے مور فوکسڈ. میں کمیٹی رہا ہوں، فائنانس کا بھی رہا ہوں، کئی کمیٹیز میں نے زندگی میں چیئر کی ہیں. تو میں گزارش کروں گا سیکنڈ ایک یہ کہ پہلے اس ہاؤس میں لے آئیں. دوسری میری گزارش ہوگی کہ اس کو کمیٹی کو ریفر کریں. تیسری میری گزارش ہوگی کہ کمیٹی کو چیئر ڈائریکٹ کریں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں. قائد حزب اختلاف کی تقرری چیئرمین سینٹ کی ذمہ داری ہے، اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا. مزید کہا کہ 27ویں ترمیم پر تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لینا ہے. پیپلز پارٹی بھی ہماری اتحادی ہے، حکومت اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے.